یہ صرف ایک آمد نہیں تھی، یہ عقیدت کا سیلاب تھا۔ یہ محبتوں کا ایک ایسا منظر تھا جس نے پورے لودھرا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب قائد ملت اسلامیہ سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم حفظہ اللہ استحکام پاکستان و دفاع حرمین شریفین کانفرنس میں شرکت کے لیے لودھرا پہنچے تو استقبال کا انداز دیدنی تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا شہر اپنے محبوب قائد کے استقبال کے لیے امڑ آیا ہو۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے رابطہ سیکریٹری ملک سلیمان منگلا نے مقامی ذمہ داران، کارکنان اور اہل علاقہ کے ہمراہ ایک تاریخی استقبال کیا۔ یہ استقبال محض چند لمحوں کا نہیں بلکہ کئی کلومیٹرز پر محیط ایک والہانہ قافلہ تھا جو تقریباً 10 کلومیٹر تک سڑکیں محبت کے رنگوں میں رنگی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ نوجوان ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لیے کھڑے تھے، فضائیں نعروں کی گونج سے لبریز تھی اور ہر زبان پر اپنے قائد کے لیے محبت کے الفاظ تھے۔ بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کا جوش اور بچوں کی مسکراہٹیں، یہ سب مل کر ایک ایسا منظر پیش کر رہے تھے جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھی، نعروں کی گونج فضا کو گرما رہی تھی اور اسی محبت کے حصار میں قائد محترم کو پنڈال تک لایا گیا۔ جب وہ پنڈال میں داخل ہوئے تو استقبال ایک نئی شدت اختیار کر گیا۔ ہر آنکھ دیدار کی طلبگار، ہر دل محبت سے لبریز۔ یہ واقعہ ایک یادگار لمحہ تھا۔ پھر وہ گھڑی آئی جس کا سب کو انتظار تھا۔ قائد ملت اسلامیہ نے خطاب کا آغاز کیا۔ جیسے ہی ان کے الفاظ گونجنے لگے پورا پنڈال خاموشی سے سننے لگا۔ آپ نے اپنے خطاب میں عالمی حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر ہونے والے حملوں کی بھرپور مذمت کی اور ساتھ ہی ایران کی طرف سے خلیجی ممالک بالخصوص سعودی عرب پر کیے جانے والے اقدامات کو بھی سخت الفاظ میں رد کیا۔ آپ کے الفاظ صرف جملے نہیں تھے، وہ امت کے جذبات کی ترجمانی تھی۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جب آپ نے حرمین شریفین کے دفاع کی بات کی۔ آپ کی آواز میں ایک ولولہ تھا، ایک یقین تھا، ایک غیرت ایمانی کی جھلک تھی۔ آپ نے فرمایا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا دفاع ہم پر فرض ہے، یہ ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے واضح کیا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی معاہدہ نہ بھی ہو تب بھی ہم حرمین شریفین کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں، کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جو ہمارے ایمان کا مرکز ہے، یہ وہ شہر ہیں جو ہمارے آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں۔ جب آپ نے یہ الفاظ ادا کیے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے تو پنڈال نعروں سے گونج اٹھا، جذبات اپنے عروج پر پہنچ گئے اور ہر آنکھ میں ایک عزم، ایک ولولہ اور ایک غیرت کی چمک تھی۔ یہ صرف ایک خطاب نہیں تھا، ایک پیغام تھا، ایک عہد تھا، ایک اعلان تھا کہ حرمین شریفین کا دفاع ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے اور پاکستان کے عوام اس آواز پر لبیک کہنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔